السلام علیکم، میں ہوں ذیشان ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نسیم زہرا ایٹ پاکستان۔ ناظرین، بہت سے موضوعات ہیں جن پر آج کے پروگرام میں بات کرنی ہے، خاص طور پر 20 نکاتی جو فارمولا پیش کیا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے غزہ میں امن کے حوالے سے، اس پر بات کرتے ہوئے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا کہ یہ منوان وہ فارمولا نہیں ہے، وہ نکات نہیں ہیں جو ہمارے علم میں تھے یا ہم سے ڈسکس کیے گئے تھے۔ اس پر بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک طرف امن کی بات ہوتی ہے تو دوسری جانب اسرائیل کی طرف سے جو فلوٹیلا جاتا ہے امدادی سامان لے کر، سمود فلوٹیلا، گلوبل سمود فلوٹیلا پر تمام جو کشتیاں انہیں قبضے میں لے لیا جاتا ہے اور امن کی کوششوں کو سبوتاژ کرنے میں ایک اور قدم اٹھایا جاتا ہے اسرائیل کی جانب سے۔ اس پر رد عمل کولمبیا کی جانب سے تو یہ دیا گیا کہ انہوں نے اپنے ملک سے اسرائیلی سفارتکاروں کو ملک بدر کر دیا ہے، اور ایک اور جو فریڈم فلوٹیلا ہے بڑا المشہور، اس کی جانب سے بھی اعلان کیا گیا مزید 11 کشتیوں کو روانہ کیا جائے گا امداد دے کر۔ اس پر بات ہوگی، لیکن ابھی اس وقت جو سب سے ہاٹ ٹاپک ہے، اگر پالیٹکس کی بات کی جائے، سیاست کی بات کی جائے، تو وہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی بمقابلہ مسلم لیگ نواز۔ دوسرے الفاظ میں کہا جائے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف بمقابلہ پاکستان پیپلز پارٹی۔ معاملہ ہے کیا، وجوہات کیا ہیں، حل نظر آ رہا ہے یا نہیں، اس پر بات ہوگی۔ پیپلز پارٹی نے 30 ستمبر کو جو قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا اس کا بائیکاٹ کیا، اس تقریر کے خلاف جو مریم نواز شریف کی جانب سے کی گئی۔ پنجاب کی طرف جو انگلی اٹھے گی اسے توڑ دوں گی، اور بہت سی انہوں نے باتیں کی، اس پر بھی آگے چل کے گفتگو کرتے ہیں۔ تو مہمانوں کا میں تعارف کروا دوں، میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان پارٹی سے ممبر قومی اسمبلی ڈاکٹر شرمیلا صاحبہ فاروقی، اور پاکستان مسلم لیگ نواز سے مجھے جوائن کیا ہے عظمیٰ کاردار صاحبہ نے۔ بہت شکریہ آپ دونوں کا، بہت وقت دینے کے لیے بہت شکریہ۔ میں ڈاکٹر شرمیلا صاحبہ آپ سے آغاز کرنا چاہوں گا۔ 90 کی دہائی ہم نے دیکھی ہے جس طریقے سے مخالفت ہوا کرتی تھی، ظاہر اس وقت دو ہی بڑی جماعتیں تھیں اور مد مقابل تھے ایک دوسرے کے۔ پھر ایک ٹائم آیا، چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا، اور ہمیں نظر آیا کہ شاید دونوں جو جماعتیں ہیں انہوں نے بہت کچھ سیکھا ہے، ٹرانسفارم ہوئی ہیں۔ پھر یہ کمی جو ہے وہ پوری کرنا شروع کی پاکستان تحریک انصاف نے۔ اب بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ شاید جو نئی پود یا نئی جو نسل آئی ہے سیاست میں، کیونکہ مریم نواز شریف صاحبہ تو پہلی مرتبہ آئی ہیں سیاست میں اور پہلی مرتبہ انہوں نے کوئی آفس سنبھالا ہے، تو وجوہات کیا ہیں؟ کیا دوبارہ سے وہی سب کچھ ریپیٹ پہ لگ گیا میم؟ جی بہت شکریہ ذیشان صاحب۔ بات یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک اہم اتحادی جماعت ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی، اور ہم نے حکومت کو ہر بار بجٹ سے لے کے اہم قانون سازی کے اندر ان کی سپورٹ بھی کی ہے اور ان کی اصلاح بھی کی ہے۔ بات چلی ہے سیلاب زدگان کی امداد کے حوالے سے، جہاں پر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پنجاب کے سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ کرنے کے بعد وفاقی حکومت سے یہ مطالبہ کیا کہ آپ بی ایس پی کے ذریعے سیلاب زدگان کی امداد کریں اور انٹرنیشنل ڈونر سے وہ وسائل، وہ رقم اور وہ جو ایک جائز حق ہے پاکستان کا وہ لیں تاکہ سیلاب زدگان کی داد رسائی ہو۔ انہوں نے اپنے دورے کے بعد سی ایم پنجاب مریم نواز صاحبہ کی تعریف بھی کی کہ وہ اچھا کام کر رہی ہیں، لیکن چونکہ میگنینٹی آف دی ایشو واز سو لارج کہ ضرورت ہے کہ مزید مدد کی جائے، وہ شاید کہیں نہ کہیں ان کو برا لگ گیا۔ اور اس کے بعد جو پھر جوابات آئے جس لب و لہجے کے اندر آئے وہ بہت افسوسناک تھے۔ پھر یہ کہا گیا کہ جی میرا پانی ہے، میرا صوبہ ہے، میرا پیسہ ہے، میری مرضی ہے۔ دیکھیے نا، میرا صوبہ ہے، وہ صوبہ جتنا ان کا اتنا ہی میرا بھی ہے، اتنا ہی آپ کا بھی ہے۔ پانی صرف ان کا نہیں ہے، پانی ہم سب کا ہے، سب پاکستانیوں کا ہے۔ تو اس قسم کا رویہ، اس قسم کا لہجہ اگر آپ اپنے ایک اہم اتحادی کے لیے استعمال کریں گے تو پھر حکومتی بینچوں پہ بیٹھنا مشکل ہو جائے گا۔ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کی عزت کر کے چلنا ہے۔ لیکن ان کا یہ اعتراض ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس اہم مسئلے پر، سیلاب زدگان کی مدد کے معاملے پر پیپلز پارٹی سیاست کری ہے، الزام وہ لگاتے ہیں اور اس بات پر وہ حق بجانب اپنے آپ کو سمجھتے ہیں غصہ کرنے میں۔ جی دیکھیے، سیلاب زدگان کے اوپر تو سیاست ہو ہی نہیں رہی ہے، ہم کیوں کسی کی مجبوری کے اوپر سیاست کریں گے؟ وہ بیچارے بڑے بوڑھے، عورتیں، بچے بے یار و مددگار کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اس کے اوپر سیاست کریں گے؟ کیا ہمارے پاس سیاست کرنے کے لیے اور اہم چیزیں نہیں پڑی ہوئی ہیں؟ یہ تو غلط سوچ ہے نا، اور یہ شاید ایک وہ ایشو ہے جس کو آپ سمجھتے ہیں، مطلب یہ وہ سوچ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ پنجاب میں ان کی ایجاداری ہے اور پنجاب کے حوالے سے کوئی مشورہ کوئی کسی کو نہ دیں۔ اور مزے کی بات یہ کہ ہم نے تو ان کو مخاطب ہو کے بات ہی نہیں کی،
ہم نے تو بات کی ہے فیڈرل گورنمنٹ سے بی ایس پی کے حوالے سے، کیونکہ وہ تو فیڈرل گورنمنٹ کا پروجیکٹ ہے، اور کسی کی مدد کرنا اور مشورہ ہی دینا کہ کس طریقے سے مدد کرے، اس میں کیا حرج ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. میں چاہوں گا کہ آپ کی جو اس بات پہ جواب لے لوں. عظمیٰ کاردار صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. عظمیٰ کاردار صاحبہ، مسئلہ کیا ہے؟ ظاہر ہے معاملہ تو سیلاب زدگان کا ہے اور وہ کسی صوبے سے تعلق نہیں رکھتے، وہ پاکستانی ہیں. ان کی امداد کے لیے اگر بی آئی ایس پی کا مطالبہ کرتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کہ اس ذریعے امداد دی جائے، تو اس میں قباحت کیا ہے اور آخر اصل مسئلہ کیا ہے؟ جیسے کہ آپ نے سنا ڈاکٹر شمیلہ صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ مخاطب تو مریم صاحبہ کو کیا بھی نہیں تھا، اور وہ سمجھتی ہیں شاید مریم نواز صاحبہ کی اجارہ داری ہے ان کی پنجاب پر. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذیشان، بہت شکریہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا. میں ابھی الیکٹرو بس کی لانچ سے آ رہی ہوں، جس میں سی ایم صاحبہ کی تقریر جو ہے اس میں کافی حد تک آپ کا جواب آپ کو مل جائے گا. سب سے پہلے انہوں نے یہ بات کی کہ وہ آصف زرداری جو ہیں ان کی بہت عزت کرتی ہیں اور بلاول جو ہیں وہ ان کے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ مجھے بڑا افسوس ہوا کہ جب پورا پنجاب تقریباً زیر آب تھا اور اس وقت تقریباً کوئی 25 لاکھ لوگوں کو ریسکیو اور ریلیف آپریشن کے تھرو ان کو محفوظ مقامات تک پہنچایا گیا ہے، اور کبھی 4 دہائیوں میں اس طرح کا کوئی ریلیف آپریشن پنجاب نے نہیں دیکھا جو اب ویل کوآرڈینیٹڈ، جس میں 30 محکمے جو ہیں باقاعدہ ایک کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ کے ساتھ، اور نہ صرف لوگوں کو، ان کے مویشیوں کو، مال مویشی جو ہیں ان کو بھی سیف مقامات تک پہنچایا. 11.5 لاکھ لوگوں کو فیلڈ ہاسپٹل اور کلینک آن ویلز میں میڈیکل سپورٹ دی گئی، علاج ان کا کیا گیا. اب وہ کہتی ہے کہ مجھے بڑا افسوس ہوا کہ تواتر کے ساتھ 3 پریس کانفرنسز جو ہیں وہ ہماری سندھ حکومت میں ہوتی رہیں، اور پنجاب کو جو تھا وہ ایک قسم سے ان پہ بہت کرٹیسزم آیا. انہوں نے کہا، میں ان کی بات آپ کو بتا رہی ہوں جو ابھی میں سن کے آ رہی ہوں، یہ نہیں کہ میں کوئی اپنے دل سے بات نہیں کر رہی، یہ میں ان کے منہ کی بات آپ کو بتا رہی ہوں. انہوں نے کہا کہ جو بسپ کا جو ڈیٹا ہے وہ ہمیں غریبوں کا ڈیٹا نہیں چاہیے، ہمیں چاہیے ڈیٹا سیلاب زدگان کا، جن کے گھر بہ گئے، جن کے مویشی بہ گئے، ساری جمع پونجی جو تھی وہ تباہ ہو گئی. اس میں خالی غریب نہیں آیا، اس میں تو بہت لوگ شامل ہیں جن کا ڈیٹا بسپ میں نہیں ہے. اور آپ کو پتہ ہے جو ریلیف پیکج پنجاب حکومت نے جو اناؤنس کیا، اس میں جن کے پورے کچے گھر بہ گئے ان کے لیے 10 لاکھ، جن کے آدھے بہ گئے ان کے لیے 5 لاکھ، جن کے ایک بڑا مویشی بہ گیا اس کے لیے 1 لاکھ، جن کے چھوٹے مویشی بہ گئے اس کے لیے 50,000. یہ تو ایک بالکل ایک ڈیفرنٹ بال گیم ہے، یعنی کہ یہ تو ڈیٹا ہی بالکل فرق ہے. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی بسپ کے ڈیٹے پہ آپ سیلاب زدگان کی مدد کریں؟ مطلب کوئی لاجیکل بات بھی تو کرنی چاہیے نا. پھر مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ 3 لیکن میں آپ کی بات بالکل سمجھ گیا ہوں عظمیٰ صاحبہ، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، لیکن کیا یہ بہتر نہ ہوتا کہ ایک جماعت جو آپ کی حلیف ہے، چاہے انہوں نے وزارتیں نہیں لی ہیں لیکن آپ کے ساتھ ہیں وہ، تو یہ معاملات مل بیٹھ کر طے کیے جاتے بجائے اس کے کہ اتنے سخت بیانات آن ریکارڈ آن میڈیا دیے جاتے؟ اس سے بہتر نہ ہوتا کہ بیٹھ کے بات کی جاتی؟ مریم نواز صاحبہ نے تو جواب دیا ہی نہیں، انہوں نے تو جواب دیا ہی نہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ اگر پنجاب کے لوگوں کے خلاف آپ باتیں کریں گے تو پنجاب کو اس طرح بے سر و سامان اور بے یار و مددگار وہ نہیں چھوڑیں گی. وہ پنجاب کے ایک رضی دادا کا انہوں نے ایگزامپل تھی. انہوں نے کہا کہ رضی دادا نے ایک بے خیالی میں ایک کامنٹ لکھ دیا اور سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں جا کے انہوں نے انکنڈیشنل معافی مانگ لی، اور معافی تو اللہ تعالیٰ سے جب بندہ مانگتا ہے تو وہ بھی معاف کر دیتے ہیں. ان لوگوں نے اس کے بعد اتنی تذلیل کی، اتنی ان کی تذلیل کی، وہ کہتی ہے کہ اب میں چپ نہیں رہوں گی. پہلے میں چپ رہی لیکن اب میں چپ نہیں رہوں گی، کیونکہ میرا ایک جو پنجاب کا میں رہنے والا ہے وہ ان کو پروٹیکٹ کرنا جو ہے وہ میرا فرض ہے. وہ کہتے ہیں کہ باقی صوبوں کے ساتھ ہم سب مل کے کام کر رہے ہیں، شروع سے ہم اکٹھے چل رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ وہ میں جب تھی ادھر تھائی لینڈ میں تو میں نے سنا کہ کلاؤڈ برس سے کے پی میں تقریباً 500 لوگ ہلاک ہو گئے، وہ جان سے گئے. تو کہتے ہیں میں نے اسی وقت امیر گنڈا پور کو فون کیا کہ آپ مجھے بتائیں کہ ہم کس طرح سے آپ کی ہیلپ کر سکتے ہیں. تو
تو اسی طرح سے ہم سندھ کے ساتھ بھی ہیں، لیکن تین آپ پریس کانفرنسز کریں، آپ بلا وجہ ٹارگٹ کریں. چولستان میں دیکھیں جس طریقے سے وہ پانی کی جو کنالز بنانی تھی، اسے 45,000 ایکرز جو تھا وہ ہم نے زرعی زمین جو تھی وہ سیراب کر کے وہاں پہ فرٹائل اس کو بنانا تھا. لیکن ان لوگوں نے وہ سارا ایشو سی سی آئی میں مریم نواز صاحبہ نے بعد انہوں نے سارا اس کو پولیٹیسائز کر دیا. انیشیٹو کے سلسلے میں کرنا بالکل ٹھیک ہے میم، آپ کا پوائنٹ آ گیا عثمان صاحب، پوائنٹ آ گیا. میں چاہوں گا کہ آپ کے اس جواب کو میں لہ صاحبہ کی طرف لے کے چلوں، لیکن ایک بریک کا وقت ہوا ناظرین، مجھے بریک لینا ہوگی. بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور اسی مدعے کو آگے لے کے بڑھتے ہیں. پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے عظمیٰ کاردار صاحبہ اور ڈاکٹر شمیلہ صاحبہ کے ساتھ. تو ڈاکٹر صاحبہ آپ نے گفتگو سنی، آپ نے جو جواب سنا عظمیٰ کاردار صاحبہ کا، میں چاہوں گا اس پر آپ رد عمل دینا چاہتے ہیں ضرور دیجیے. اس کے ساتھ ساتھ میرے سوال کچھ شامل کر لیجیے گا. ایک تو آپ نے پیپلز پارٹی نے معافی کا مطالبہ کیا تھا مریم نواز نے، وہ تو صاف کہتی تھی معافی میں کوئی نہیں مانگوں گی. ایک سیکنڈلی جو عظمیٰ بخاری ہیں وزیر اطلاعات پنجاب، انہوں نے چیلنج کیا آپ کو پرسنلی کہ جی مناظرے کا چیلنج میں کرتی ہوں، جو ترقی سندھ میں ہو رہی ہے نظر نہیں آ رہی وغیرہ وغیرہ، بہت ساری باتیں ہیں، یقیناً آپ کو علم ہوگا کیونکہ چیلنج آپ کو ہی کیا گیا. تو اس کا آپ کیا جواب دینا چاہیں گی؟ دیکھیے دو تین چیزیں. اگر کوئی اچھا مشورہ دے رہا ہے اور وہ مشورہ جو پہلے آزمایا ہوا ہے تو آپ کو اس کو تنقید نہیں سمجھنا چاہیے. دیکھیے پنجاب جس طرح میں نے کہا کہ جتنا مریم بی بی کا اتنا ہی آپ کا میرا ہے، اور اگر ملک کے کسی حصے کے اندر بھی کوئی شخص یا کوئی لوگ تکلیف میں ہوتے ہیں تو پورا ملک جو ہے وہ تکلیف میں ہوتا ہے. 2022 میں جب سندھ کے اندر سیلاب آئے تو سب سے زیادہ متاثر پورے پاکستان میں سندھ ہوا تھا، اور ہم نے بڑھ چڑھ کے اس میں نہ صرف سندھ کے لوگوں کی مدد کی، بی ایس پی کے ذریعے ہم نے 25,000 کیش ٹرانسفر بھی کیا اور 21 لاکھ کلائمیٹ ریزسٹنٹ گھر بنانے کا پروجیکٹ رکھا، جس میں الحمدللہ آج 6 لاکھ گھر بنا کے دیے جا چکے ہیں. اب بات یہ ہے کہ دیکھیے یہ آپ کو شاید میری شکل پسند نہ ہو، آپ کو شاید بی ایس پی کے اندر بے نظیر شہید کا نام پسند نہ ہو، لیکن پنجاب کی عوام کا کیا قصور ہے کہ ان کو فوری طور پہ آپ ریلیف نہیں دے رہی ہیں. سروے ہوگا، آج میں نے ان کی سپیچ سنی، انہوں نے کہا جی 10,000 لوگ آن گراؤنڈ ہے، گھر گھر جا کے کھٹکھٹا رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں کہ کتنا نقصان ہوا ہے. ان میں سے بہت سارے لوگ وہ ہیں جو بی ایس پی کے ذریعے اپنا گزر بسر کرتے تھے. آپ یہ ڈیٹا فوری طور پہ استعمال کر سکتی ہیں، لوگوں کو فوری طور پہ ریلیف کی ضرورت ہے. دوسری اہم چیز یہ ہے کہ دیکھیے سیاست نہیں ہے، دیر از نو پالیٹکس آن دس. سیلاب پہ، زلزلے پہ یا ایسی کلیمٹیز پہ، ٹریجڈیز کے اوپر سیاست نہیں ہوتی. پیپلز پارٹی کا یہ طریقہ کار ہی نہیں رہا ہے. اور جہاں تک بات رہی معافی مانگنے کی، تو دیکھیے معافی صرف اس طرح نہیں ہوتی کہ جی آپ یہ کہہ دیں آئی ایم سوری، لیکن آپ کے لب و لہجے میں، آپ کے رویے کے اندر تبدیلی نظر آنی چاہیے، جو ابھی تک ہمیں نظر نہیں آئی ہے. آج بھی پیپلز پارٹی نے بائیکاٹ کیا نیشنل اسمبلی کا، پھر پی ایم ایل این کے کچھ دوست گئے منا کے ہاؤس کے اندر لے کر آئے، کیونکہ بہت اہم ایشو تھا جو ٹرمپ کی جو غزہ کے حوالے سے 20 نکاتی پروگرام ہے اس کے اوپر بات کرنی تھی، اور یہ اہم ایشو ہے. پیپلز پارٹی اس سے دور نہیں رہنا چاہتی کیونکہ ہمارا بہت بڑا سٹیک ہے اس کے اندر، یہ از پارٹ آف فارن پالیسی. تو ہم نے اس لیے ہم ہاؤس میں واپس آئے. لیکن اگر یہ رویہ رہا تو آگے ساتھ چلنا جو ہے نا وہ بہت مشکل ہو جائے گا. لیکن اس کا آپ نہیں سمجھتی کہ فائدہ جو ہے وہ تیسری قوت، جو 90 کی دہائی میں وہ تیسری قوت کچھ اور ہوا کرتی تھی، اب وہ تیسری قوت کچھ اور ہے، یعنی پاکستان تحریک انصاف فائدہ اٹھا سکتی ہے. آپ کو تو جب پہلی مرتبہ واک آؤٹ کیا تھا تو آواز بھی آئی تھی کہ اپوزیشن بینچز پر آ جائیں، اور نوید قمر نے اس کے جواب میں کہا کہ جی وقت دور نہیں ہے جب ہاں کے ادھر ہم بیٹھ جائیں گے. تو فائدہ کوئی اور اٹھائے گا اس کا؟ دیکھیے اس وقت بھی ہم دونوں کام کر رہے ہیں، ہم حکومتی بینچز پہ ہی بیٹھے ہیں اور اپوزیشن کا بھی کام ہم کرتے ہیں، کیونکہ اپوزیشن میں جو پی ٹی آئی والے بیٹھے ہیں وہ تو اپنا کام نہیں کر رہے ہیں، ان کو کوئی سروکار نہیں ہے عوام کے مسائل سے، ان کو کوئی سروکار نہیں ہے کیا قانون سازی ہو رہی ہے، صحیح ہو رہی ہے، غلط ہو رہی ہے. یہ بھی کام پیپلز پارٹی تو ویسے ہی کر رہی ہے حکومتی بینچز پہ بیٹھ کے، اور ہمارے لیے حکومتی بینچز پہ بیٹھنا. میں نے سوال کیا تھا جو میں چاہوں گا اس پر آپ ضرور جواب دیجیے، جو مناظرے کا چیلنج آپ کو کیا گیا ہے. لیکن جی مناظرے کا بالکل دیکھیے میں نے یہ بات کہی تھی جب یہ بات آئی تھی سامنے کہ جی سندھ میں کیا ترقیاتی پروگرام ہو رہے ہیں اور پنجاب کے اندر دیکھے، تو میں نے کہا مریم بی بی آ جائیں، بیٹھ کے موازنہ کر لینا سندھ میں کیا ہوا ہے اور
पंजाब के अंदर क्या है, मैं आज भी तैयार हूँ, बिल्कुल तैयार हूँ, जब कहें मैं आने के लिए तैयार हूँ। हम आपको बता देंगे कि सिंध के अंदर तालीम और सिंध के अंदर सेहत के निज़ाम से लेके सिंध के अंदर जो सड़कें बन रही हैं, जो तमाम चीज़ें हैं, सिंध के अंदर जो बेनज़ीर हारी प्रोग्राम है, सिंध के अंदर जो हारियों को हारी कार्ड दिया जा रहा है, सिंध के अंदर जो सोलर सिस्टम के प्रोग्राम है, वो तमाम चीज़ें बैठ के बात कर लें। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि लाइव चैनल्स को बैठा लें और हमें बैठा लें एक दूसरे के सामने और हम बात करते हैं। ओके, उज़मा कारदार साहिबा, माफ़ी का मुतालबा किया था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से, लेकिन ज़ाहिर है उन्होंने कहा कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगी, मगर अगर रवैये में तब्दीली आ जाए तो ये भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को शायद काबिल कबूल हो, जैसा कि अभी डॉक्टर शर्मिला साहिबा भी कह रही थी। उसके साथ साथ जो मनाजरे का चैलेंज, जो परफॉर्मेंस का कंपेरिजन, मुवाजना, आप लोग यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज कहती है कि 17 साल से बरसर इक़्तिदार है सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और काम नहीं हुआ, कारकर्दगी कोई नहीं है, और अभी अभी आप लोगों ने पंजाब में गवर्नमेंट संभाली है, तो ये जो मनाजरे की बात हो रही है, अभी रिपीट भी कर दिया डॉक्टर शर्मिला साहिबा ने कि आ जाएं, टीवी पे बैठ जाएं, बात कर लेते हैं इस पर। देखिए डॉक्टर साहिबा की मैं बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन शायद उनको मेरी बात समझ में नहीं आई। बिस्ट के मुतालिक देखिए, कुछ ऐसे अजला हैं जहाँ पे फ्लड नहीं आया। आपको क्या पता है कि बिस्ट का डाटा जो है वो किस जिले में कौन से घर में किस शख्स को जा रहा है, किस खातून को जा रहा है? आप कैसे बिस्ट के डाटे पे आप सैलाब ज़दगान का डाटा जो है बेस कर सकते हैं? मुझे तो इस बात की लॉजिक ही समझ नहीं आ रही। बहुत सारे यहाँ पे तबाह हो गए घर, और ऐसे लोग जो सफेद पोश थे, जो मिडिल क्लास के थे, कुछ अपर क्लास के भी थे, जिनकी सब जमा पूंजी जो है वो चली गई, वो किस खाते शुमार में आएंगे? उनको कोई इमदाद नहीं मिल सकती, क्योंकि उनका बिस्ट के डाटा में उनका नाम नहीं है। तो ये नहीं हो सकता। आप थोड़ी सी बात को समझने की कोशिश करें। अब अगर नहीं इनको, अच्छा अब मनाजरे की बात देखें, बात सारी ये है कि मरियम नवाज साहिबा ने, उनको साल से थोड़ा ऊपर हुआ है, 100 से ज्यादा इनिशिएटिव्स जो है उनके पूरे ग्राउंड पे आपको नजर आ रहे हैं। अभी हम इलेक्ट्रो बस का लॉन्च जो करके आ रहे हैं, वो अभी पंजाब में कम से कम 7-8 जिलों में लॉन्च हो चुका है, और उन्होंने छोटे जिलों से शुरू किया है। उन्होंने चकवाल, इस तरह से मियाँवाली, साहिवाल, इस टाइप के उधर, और बाद में वो बड़े शहरों में आ रही हैं। तो उनके अपना घर, अपना छत, 1 लाख लोगों को लोन 15 लाख मिल चुका है, उनके घर शुरू हो चुके हैं। इसी तरह से 1 लाख जो है वो उनको हिम्मत कार्ड, फिर माइनॉरिटी कार्ड, ये नहीं कि आपको मैं किस वो फील्ड हॉस्पिटल्स जो हैं जिससे उनका सिर्फ सैलाब ज़दगान में तकरीबन 10 लाख लोगों का इलाज उसमें हुआ है। तो मतलब है कि ये सारे इनिशिएटिव्स जो हैं, लोग अपनी जुबान से मान रहे हैं कि ऐसा काम हमने पहले कभी पंजाब में नहीं देखा। आयन लेडी उनको कहना शुरू कर दिया है, और दिन रात इसी में मसरूफ हैं। मुनाजरा क्या करना है, कर ले मुनाजरा। सिंध में तो इनकी 15 साल से जो हुकूमत चल रही है, वो आप खुद ही देखें कि वहाँ उसके क्या हालात हैं। आप कराची जाएं, आप कराची को लाहौर से ही कंपेयर कर लें, आपको लगेगा नहीं कि कोई भी 1% भी कोई मुनासबत है उस शहर की। और हालांकि कराची दिल है पाकिस्तान का, और वहां से इतना रेवेन्यू आता है, लेकिन वो उजड़ा हुआ है, सड़कें वहां पे उजड़ी हुई हैं। यहाँ पे 12,000 आपका पॉइंट आ गया। मेरे पास वक्त बड़ा कम है, मैं चाहूंगा कि दोनों से, ठीक है मैम, आपका पॉइंट आपका पॉइंट आ गया, लेकिन अभी जो मामला चल रहा है गजा के हवाले से, और इसहाक डार ने जो खिताब किया है, वो जो 20 निकाती फार्मूला है, उस पर वो कहते हैं कि वो नहीं है जो हमारे साथ तय हुआ था, बात हुई थी। उसमें साहब मुख्तसरन इस पर आपका पॉइंट कि क्या इस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को साथ मिलाकर गवर्नमेंट चलेगी और क्या इसका हल निकलेगा? देखिए, पाकिस्तान का जो है अनकंडीशनली हमारी सपोर्ट है गाजा के साथ, और वहां के मुसलमानों के साथ हम खड़े हैं। जो इजराइल की जो हठधर्मी है और जो अग्रेशन है, वो हरगिज हमें मंजूर नहीं है। और हर फोरम पे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये बात की है, हमारी डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर जो इसहाक डार हैं, उन्होंने, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस हो, चाहे वो OIC हो, कहीं भी किसी भी फोरम पे, और वो आपको पता है कि हर दूसरे दिन वो किसी ना किसी फोरम पे जाके गाजा की वो बात करते हैं। और हम ये जो जेनोसाइड वही मौक़िफ़ है जो वो तकरीर में कर चुके हैं। ठीक है, पॉइंट आ गया उस्मान साहब, पॉइंट आ गया आपका। डॉक्टर साहब आप बताइएगा कि पीपल्स पार्टी कहां खड़ी है, किस तरफ खड़ी है इस अहम मौजू पर, क्योंकि ये सियासत से आगे की चीज है, गजा की सूरत हाल। देखिए जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खड़ी है सिर्फ और सिर्फ
غزہ کے ساتھ، فلسطینینز کے ساتھ، ان کی جو خواہش ہے، ان کا جو رائٹ ہے آن اسٹیٹ ہوڈ، ان کے ساتھ کھڑی ہے، لیکن فوری طور پہ ایک پرماننٹ سیز فائر ہونا چاہیے، جہاں پر ایک قتل و غارت جو جینوسائیڈ ہو رہا ہے وہ بند ہونا چاہیے۔ میں حیران تھی کہ جب پرائم منسٹر صاحب نے فوری طور پہ ٹویٹ کر دیا تھا ٹرمپ کے 20 نکاتی ایجنڈے کے اوپر، لیکن آج اسحاق ڈار نے کہا کہ جی ہمارا ایجنڈا ہی نہیں ہے۔ لیکن پہلے تو جو ٹویٹ کے اندر اس کو بڑا سراہا گیا تھا، اور اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو یہ ڈائریکشن دے رہی کہ شاید یہ پیلسٹینین کے اتنے فیور میں نہیں ہے۔ اور جب بھی آپ دیکھیں کہ حماس نے ابھی تک اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا، کیونکہ اس میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے حماس کی ڈس آرمامنٹ، کیا حماس اس کے اوپر راضی ہوگا؟ اور پھر سب سے اہم چیز یہ ہے کہ کیا آپ اسرائیل کو اتنا ٹرسٹ وردی سمجھتے ہیں؟ اب تک جتنے بھی ایکارڈ ہوئے ہیں، چاہے وہ کیمپ ڈیوڈ ہوا ہو، میونک ایکارڈ ہوا ہو، اس سب کو اسرائیل نے وائلیٹ کیا ہے۔ سو یہ کیا گارنٹی ہے کہ اس ایکارڈ کے بعد بھی اسرائیل اس کے اوپر ایک پرماننٹ سیز فائر کرتا ہے؟ گلوبل فلوٹیلا پر جو حملہ ہے یا اس کو قبضہ میں لینا، وہ بھی اسی کی کڑی ہے۔ یہ دیکھیے نا، ٹھیک ہے، بہت شکریہ، یہ نشاندہی کرا رہا ہے، جی یہ نشاندہی کرا رہا ہے کہ اسرائیل کی اگین نیت صاف نہیں ہے، جو کہ ہمیں اندازہ تھا، کیونکہ دوائیاں اور کھانا پہنچانے کے یہ تو تھریٹ نہیں ہے۔ رائٹ، شمیلہ صاحبہ آپ کا اور عظمیٰ کاردار صاحبہ آپ کا بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے 24 نیوز کو۔ اور ناظرین، ایک بریک کا چونکہ یہاں پر وقت ہوا ہے، واپس آتے ہیں اور اسی اہم معاملے پر، اسرائیل اور غزہ کی صورتحال پر بات کریں گے بریک کے بعد۔ بریک کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ ناظرین، 20 نکاتی ایک فارمولا دیا گیا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے، اور بڑی پیش رفت انہوں نے قرار دیا غزہ میں امن کے حوالے سے، لیکن اب صورتحال کچھ اس طرح سے کہ اس کے بعد گلوبل فلوٹیلا پر قبضہ کیا جاتا ہے کشتیوں پر اسرائیل کی جانب سے، جو کہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ شاید اسرائیل امن کے حوالے سے اتنا سنجیدہ نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ نیتن یاہو کا ایک بیان بھی آ جاتا ہے کہ امریکی صدر کے جو فلسطینی ریاست پر ہم نے اتفاق نہیں کیا ہے۔ ہمارا موقف تو یہ رہا ہے کہ فلسطین ایک ریاست ہے اور 1967 سے پہلے والی پوزیشن ہمیں چاہیے۔ یہ خطاب کرتے ہوئے قومی اسمبلی میں وزیر اعظم شہباز شریف نے یہ واضح بھی کیا۔ تازہ جو پیش رفت ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ جو 20 نکاتی فارمولا ہے یہ وہ نہیں ہے جو ہم سے جس پر بات ہوئی تھی۔ تو اسی پر بات کر لیتے ہیں۔ سابق سفارتکار جناب جوہر سلیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ جوہر سلیم صاحب وقت دینے کے لیے۔ سر، اسرائیلی وزیر اعظم کا جیسے کہ میں نے بیان ابھی بتایا، آپ کو سنایا، اس کے ساتھ ساتھ کیا یہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ڈبل گیم کھیل رہے ہیں یا پھر حکومت پاکستان کو بیک فٹ پر آنا پڑا ہے؟ اصل سچویشن ہے کیا سر؟ واضح نہیں ہو رہا۔ دیکھیے، جب یہ پلان جب انہوں نے شیئر کی تھی، اس کی جو ہے نا جزیات 8 جو ہیں مسلمان ملکوں کے سربراہان سے، اور یہ اہم ترین مسلمان ممالک ہیں دنیا میں، تو اس میں میرے تو ابھی ڈیٹیلز تو باہر نہیں آئیں۔ ظاہر ہے کہ میں سے 2-3 ملکوں کے سربراہوں نے کہا ہے کہ یہ وہ فارمولا نہیں ہے، وہ مختلف تھا۔ تو اس میں انہوں نے ابھی اس کی توجیہ پوری طرح سے نہیں کی، لیکن جو ظاہر ہے وہ یہ ہے کہ ایک نقطہ ہے اس میں، جو نقطہ نمبر 16 ہے، کہ یہ ایک اس پہ ریفرنس ہے تھوڑا سا کہ جی وہ فلاں چیزیں ہو جائیں تو پھر ہم دیکھیں گے، ہم ریکگنائز کرتے ہیں آپ کا رائٹ ایک جو ہے نا الگ ریاست کی، لیکن وہ بہت ہی مبہم ہے اور کوئی اس میں کوئی کلیئر پاتھ نہیں دیا ہوا۔ تو جبکہ مسلمان ملکوں کو شاید جو ایشورنس دی گئی تھی وہ یہ تھی کہ اگر یہ منصوبہ جو ہے یہ حماس اس کو مان لیتی ہے اور یہ بات آگے بڑھتی ہے تو پھر وہ یہ جو ہے نا ایک پاتھ ٹو اسٹیٹ ہوڈ، جو ٹو اسٹیٹ سولوشن کے لحاظ سے جو آسلو اکارڈز میں جو سارا کچھ طے ہوا ہے اس کے بعد سے، تو اس طرف جو ہے نا پھر پروسیڈ کریں گے۔ لیکن بعد میں جو معاہدہ آیا ہے سامنے، اس میں تو کوئی کلیئر پاتھ نہیں ہے۔ تو میرے خیال سب سے بڑا فرق یہ ہے صرف، اور کیونکہ دیکھیں اگر حماس کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں، اور اس میں یہ بات اہم ہے کہ یہ جو منصوبہ ہے، جو یہ 20 پوائنٹس کا جو پلان انہوں نے دیا ہے، اس پہ اگری تو حماس نے کرنا ہے نا، مسلمان ملکوں نے اگری نہیں کرنا اس سے۔ یہ حماس کے لیے، اسرائیل اور حماس کے درمیان یہ معاہدہ، اور اگر وہ مانتے ہیں حماس والے تو پھر لیکن جوہر صاحب، اس میں اصل سٹیک ہولڈرز کہاں جائیں گے پھر؟ اصل مسئلہ تو فلسطینیوں کا ہے، ان کے بچے مارے جا رہے ہیں، قبرستان وہ بچوں کا وہاں پہ بن رہا ہے، ان کو امداد نہیں پہنچ رہی ہے۔ تو ایسا لگ رہا ہے جیسے یہ معاملہ صرف حماس کو جو ہے وہ ڈی ویپنائز کرنے کا ہے یا حماس کو ختم کرنے کا ہے، فلسطینیوں کا تو کہیں نام و نشان بھی نہیں ہے۔ سر دیکھیں، اس میں یہ چیز تو ہے کہ ایک حماس کے لیے تو خیر یہ ٹرمز آف سرنڈر ہے نا، بیسیکلی ہتھیار ڈالنے کی بات ہے سیدھی سیدھی۔ تو وہ اگر، لیکن یہ ساتھ ہی ہے کہ اگر وہ ہتھیار ڈال دیتے ہیں تو اس صورت میں پھر وہ جو 22 لاکھ اس وقت لوگ ہیں وہاں پہ محصور ہیں، جو زندگی اور موت کے بیچ میں ہیں اس وقت، جو وہاں پہ جو سچویشن ہے پوری دنیا کے سامنے ہے، تو وہ ان کے لیے
ایک راستہ نکل آئے گا کہ ان کو امداد بھی پہنچے گی اور وہاں پہ ریہیبلیٹیشن بھی ہوگی, ریلیف ورکس بھی ہوئیں گے, ریکنسٹرکشن بھی ہوگی, وہاں پہ ایڈمنسٹریشن بھی قائم ہوگی, اور پھر تو خیر بہت سارے اس کے نقطے ہیں اس میں, تو ان کے لیے تو خیر اس میں راستہ نکل رہا ہے. لیکن جو راستہ نہیں نکل رہا وہ اس چیز, کیونکہ یہ تو ساری ٹیمپرری سولوشن ہے نا غزہ کے لیے, جو راستہ نہیں نکل رہا وہ اس کے لیے وہ فلسطینی ریاست کے قیام کا راستہ نہیں نکل رہا اس میں سے کلیئرلی, جو ایک واضح انداز میں, اور مسئلہ اس پہ ہے. باقی جو لوگ ہیں جو وہاں پہ جو 22 لاکھ محصور ہیں, ان کو تو اس پلان سے فائدہ ہو سکتا ہے, مطلب ان کی تو زندگیاں بچ سکتی ہیں اس پلان کے بعد, کیونکہ اس پلان کافی سارے نقطے جو ہیں اس چیز کو تو ایڈریس کرتے ہیں. لیکن سر ماضی میں بھی کئی ایکارڈ جو ہیں ان کو جھٹلا چکا ہے, ختم کر چکا ہے اسرائیل, اور کیا اسرائیل پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے؟ ابھی تازہ جو مثال ہے وہ گلوبل فلوٹیلا پر حملے کی ہے. دیکھیں گلوبل فلوٹیلا جو ہے, یہ سمودھ فلوٹیلا جو ہے, اس میں تو کسی کو کوئی شک نہیں تھا, میرے خیال ہے کم از کم مجھے تو کوئی شک نہیں تھا کہ اسرائیل اس کے ساتھ کیا کرے گا. پاسٹ میں بھی ایسا ہوا ہے, فریڈم فلوٹیلا ایک زمانے میں لانچ ہوا تھا, تو اس کے ساتھ بھی بالکل یہی ہوا تھا کہ جیسے ہی وہ ان کے نزدیک پہنچا تھا وہاں پہ وہ اریسٹ کر کے تو بعد میں ڈیپورٹ کیا تھا. تو وہ یہ اس بار بھی اس میں کوئی شک نہیں تھا, کیونکہ یہ بلاکیٹ جو ہے یہ کیا ہے بلاکیٹ, یہ بلاکیٹ اس لیے ہے کہ اسرائیل جو ہے اس وقت وہاں پہ جو فیملی لائک سچویشن ہے, وہاں پہ جو بہت ہی زیادہ نامساعد حالات ہیں, بالکل بیسک کمیونٹیز بھی نہیں ہے, اس کو ایز اے ویپن آف وار کے طور پہ یوز کر رہا ہے, بیکاز وہ انہوں نے ویپنائز کر لیا ہنگر کو اس وقت. تو وہ ظاہر ہے نہیں چاہتے کسی طرح بھی کوئی امداد پہنچے. میکسیمم پریشر پالیسی جو وہ کہہ چکے ہیں کہ ہم تو میکسیمم پریشر پالیسی اپنائیں گے, تو یہ میکسیمم پریشر پالیسی کا حصہ ہے ان کے, تو اس میں وہ ظاہر ہے کسی قسم کی امداد بھی نہیں پہنچنے دیں گے. وہ فلوٹیلا کی بجائے سب سے آسان تو وہ تھا کہ اگر ایجپٹ کے تھرو ظاہر ہے وہ پورا بارڈر تو لگتا ہے وہاں پہ, وہ امداد وہاں سے جا سکتی ہے, لیکن انہوں نے بالکل راستہ بند کیا ہوا ہے. تو اس لیے اس چیز کا کوئی امکان نہیں تھا کہ فلوٹیلا کو وہ کوئی آگے جانے دیں گے اور ان لوگوں کو اور جو امداد وہ لے کے جا رہے ہیں اس کو پہنچنے دیں گے. لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ کہ دیکھیں یہ پوری دنیا کی آواز اس وقت دیکھیں اس پہ بہت ہی زیادہ جو ہے نا واضح ہے. پوری دنیا کیا چاہتی ہے اس وقت؟ سب سے پہلے تو وہی چاہتے ہیں کہ جو غزہ میں جو انسانیت کی توہین ہو رہی ہے, وہ بربریت جو وہاں پہ ہو رہی ہے, وہ ختم ہو. سب سے پہلے وہاں کے جو اس وقت 22 لاکھ لوگ جو زندگی موت کی کش میں ہیں, سب سے پہلے ان کی زندگیوں کو بچایا جائے, اور اس کے بعد پھر ایک راستہ نکلے وہاں پہ آزاد فلسطینی ریاست کے, کیا جس کو دنیا کے 160 ملک اس وقت تسلیم کر چکے ہیں. تو اب اسرائیل جو ہے, اسرائیل کی داخلی سیاست بالکل مختلف ہے اس چیز سے, جو ہے وہ ان کی داخلی سیاست جو سی ہے وہ کی وجہ سے وہ اس چیز کو نہیں چاہتے. وہ تو دیکھیں جس پارٹیز کی اوپر ان کی حکومت قائم ہے اس وقت, کیونکہ آپ کو پتا ہے مائنورٹی گورنمنٹ ہے اس کی نیتن یاہو کی, جن کے ووٹوں پہ اس کی حکومت قائم ہے, وہ تو چاہتے ہیں کہ غزہ پہ بھی قبضہ کریں پورا, وہ تو چاہتے ہیں کہ ویسٹ بینک پہ بھی پورا قبضہ کریں اور وہاں پہ انلیگل سیٹلمنٹس بنائیں. وہ تو یہ کہتے ہیں, وہ تو کہتے ہیں کہ یہاں کی پاپولیشن کو بھی ڈسپلیس کریں یہاں سے. تو وہاں کی داخلی سیاست جو ہے وہ کسی طرح بھی امن اور ایک جو ہے نا سلامتی اور ایک منصفانہ حل نہیں چاہتی اسرائیل کے اندر کی داخل. سر عرب ممالک کا جو رول ہے وہ تو ظاہر ہے ان کو یہ ہے کہ وہاں پر وہ تعمیر نو کریں, اور ظاہر ہے عرب ممالک کے پاس پیسہ ہے اور یہ ضرورت بھی اس وقت ہے, سمجھ میں آتا ہے. پاکستان کا کردار کیا ہو سکتا ہے سارے سینیریو میں, اور پاکستان کو اب خاص طور پر جن نکات پر حماس بھی متفق نہیں ہے, یا خود نائب وزیر اعظم نے بھی خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ وہ پوائنٹس نہیں ہیں جو ہم سے ڈسکس ہوئے تھے یا جن پر بات ہوئی تھی, اب پاکستان کی اسٹریٹجی, پاکستان کی حکمت عملی کیا ہونی چاہیے؟ دیکھیں پاکستان کا کردار تو بالکل واضح ہوگا نا. ایک تو یہ کہ پاکستان کا جو موقف ہے, پوزیشن ہے, وہ بہت لانگ سٹینڈنگ بہت پوزیشن ہے, دہائیوں سے ہے. وہ یہ ہے کہ جی فلسطینیوں کو ان کی جو ہے نا ان کا حق جو ہے, ان کا حق جو ہے ایک آزاد ریاست کے لیے وہ ان کو ملنا چاہیے, اور وہ جو ایک 2 اسٹیٹ جو ایک فارمولا طے ہوا ہے اس کے حساب سے ایک آزاد فلسطینی ریاست کا قیام ہونا چاہیے. یہ ہماری واضح پوزیشن ہے, اس سے ہم بالکل نہیں ہلے. دوسری چیز یہ کہ پاکستان کا کردار اس میں یہ تھا کہ اگر بات پیس کیپنگ تک جاتی, کہ اگر یہ ہوتا تو اس میں کہا گیا تھا کہ کافی ملکوں کی پھر فوجیں وہاں پہ آئیں گی اور پیس کیپنگ ٹروپس کی جہاں تک بات ہے تو آپ کو پتا ہے کہ عرب ملکوں میں تو کچھ کا اتنا ایکسپیرینس نہیں ہے. پاکستان وہ واحد ملک ہے ان سارے ملکوں میں جس کا بہت زیادہ وسیع ایکسپیرینس ہے پیس کیپنگ کا یونائٹڈ نیشنز کے مشنز میں, بلکہ دنیا میں سب سے زیادہ جو ہے نا وہ ہے. تو پاکستان کا پھر اس میں رول وہ ہو سکتا تھا ایز اے پیس کیپر وہاں پہ ظاہر ہے. اور پھر ساتھ ہی ساتھ جو ہے نا کیونکہ پاکستان جو مسلم دنیا کا ایک بہت ہی ممتاز ملک ہے, تو پھر وہ ایک اس کی جو مورل سپورٹ ہے اس اگریمنٹ کے لیے, اس کا اپنا ایک ویٹ ہے. سر بڑے ifs and buts ہیں اس ساری صورتحال میں, سارے سچویشن میں. اب
چونکہ الٹیمیٹم دیا ہے حماس کو، لیکن اگر حماس اس معاہدے کو تسلیم نہیں کرتا یا حماس یہ پوائنٹس ان پہ رضامند نہیں ہوتی تو سر پھر کیا ہوگا؟ واٹ اف؟ دیکھیں وہ واٹ اف تو بڑا کلیئر ہے، وہ تو جو ہے، اور حماس کا اس پہ جو ہے نا اس کا ماننا بہت ہی مشکل ہے، بلکہ ابھی میں تو پہلے ہی کہتے تھے، دیکھیں یہ تو ان کے لیے تو ٹرم آف سرنڈر ہے نا، تو وہ تو ہتھیار ڈالنے کی بات ہے ان کے لیے، تو اس پہ وہ تو نہیں آئیں گے، اور لگتا بھی یہی ابھی بھی ان کے جو بیانات آئے ہیں اس میں یہی لگتا ہے کہ شاید اس کو نہیں مانیں گے، اور تو کہ ایک دھڑا بیچ میں کہہ رہا ہے کہ ہم نے وہ 22 لوگوں کے لیے قربانی دے دیں، تو پھر بھی اس کا امکان کم ہے۔ اگر وہ نہیں مانتے حماس تو پھر تو ظاہر ہے وہ تو ٹرمپ کہہ چکے ہیں، اس کے بعد تو وہ کہہ چکے ہیں کہ میں تو اسرائیل کو کہوں گا کہ فنش دا جاب، جس کا مطلب یہ ہے کہ لیکن عرب ممالک کا، اسلامی ممالک کا انفلوئنس ہو سکتا ہے، دباؤ ہو سکتا ہے حماس پر، کہ وہ ظاہر ہے اگر عرب ممالک دباؤ ڈالیں گے تو پھر تو حماس کو مجبور ہونا پڑے گا۔ دیکھیں حماس پہ عرب ممالک کا کچھ دباؤ ہو سکتا ہے، لیکن یہ یاد رہے کہ حماس جو ہے اس کی حمایت عرب ممالک نہیں کرتے رہے، اس کی حمایت تو ایران کرتا رہا، ایران ہی ان کو جو ہے نا وہ بیسیکلی اس زمانے میں ان کو جو فنڈنگ ہوتی تھی یا اسلحہ یا بہت ساری چیزوں میں، تو وہ جو ہے تو اس پہ اس قسم کا وہ نہیں ہے انفلوئنس۔ ٹھیک ہے قطر نے ان کے لیڈرشپ کو اپنے پاس رکھا ہے اور کچھ اس طرح کے، اور ایک باقی اسلامی ملکوں کو بھی کچھ ظاہر ہے وہ ایک ریگارڈ تو کریں گے، لیکن اس طرح کا انفلوئنس نہیں ہے کہ وہ ان کو مجبور کر سکیں۔ ٹھیک ہے سر، آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ جوہر سلیم صاحب بہت شکریہ، آپ امپورٹنٹ ایشو پر اپنا وقت دیا اور جو تجزیہ ہے وہ اپنا پیش کیا، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ناظرین، اسرائیل امن کی طرف آتا ہے یا نہیں آتا یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، اور حماس کو غیر مسلح کرنا یہ سب سے بڑی بنیادی شرط ہے اس سارے 20 نکاتی پلان کی جو کہ صدر ٹرمپ کی جانب سے پیش کیا گیا۔ دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں صورتحال کیا رخ اختیار کرتی ہے۔ ذیشان ملک کو پروگرام نسیم زہرا ایٹ پاکستان سے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔